اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دلوں کے راز جانتا ہے، جو خاموش آنکھوں کے آنسو بھی سنتا ہے، اور جو عیب کے پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی سچائیاں ظاہر فرما دیتا ہے۔ وہی اللہ جس نے آسمانوں کو ستون کے بغیر بلند کیا، زمین کو بچھایا، چاند کو روشنی دی، سورج کو ضیاء بخشی۔ وہی اللہ جو سمندر کے تہہ میں سانس لیتی مخلوق کو بھی روزی عطا کرتا ہے۔ وہی اللہ جس نے اپنے خاص بندوں کو وہ علم دیا جو کسی کتاب میں نہ تھا۔ وہی اللہ جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہی عطا کی جس میں جن، پرندے، ہوائیں اور پہاڑ بھی مطیع تھے۔ آج ہم اس نبی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کی عدالت میں پرندے گواہی دیتے تھے، جس کی نگاہ کے اشارے پر جنات محل بناتے تھے، جس کی سلطنت صرف زمین پر نہیں، ہواؤں، سمندروں اور آسمانوں میں بھی تھی۔ آئیے دل کی دنیا کو خاموش کریں، آنسوں کو قریب لائیں، روح کو جھنجھوڑنے والی اس سفر کا آغاز کریں، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں دنیا کی طاقتیں جھکتی ہے اور اللہ کا نور ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل کی سرزمین پر اللہ کا خاص کرم برس رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک نبی اللہ کے حکم سے اس قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجے جا رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ایک ایسا فرزند پیدا ہوا جس کے متعلق فرشتوں نے آسمانوں پر خوشخبری سنائی تھی۔ اس بچے کا نام سلیمان رکھا گیا، جو بچپن سے ہی غیر معمولی عقل، فہم، حلم اور علم کا پیکر تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ یعنی اور سلیمان نے داؤد کا وارث ہونا قبول کیا اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز سے نوازا گیا ہے، بے شک یہ کھلا فضل ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت صرف انسانوں تک محدود نہ رہی۔ پرندے، درندے، جانور، جنات، ہوائیں اور درخت، سب کے سب ان کے حکم کے تابع ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عدل کے قصے آج بھی مثال کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ دو عورتیں ایک بچے کو لے کر آپ کی عدالت میں حاضر ہوئیں۔ دونوں نے دعویٰ کیا کہ بچہ ان کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر کہا، بچہ دونوں میں سے ایک کا ہے، مگر چونکہ کوئی ثبوت نہیں، اس لیے میں اس بچے کو درمیان سے آدھا کر دیتا ہوں تاکہ دونوں کو برابر حصہ مل جائے۔ یہ سنتی ہی ایک عورت چیخ اٹھی، نہیں، ایسا مت کریں، یہ بچہ دوسری عورت کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور فرمایا، یہی اصل ماں ہے جو اپنے بچے کو کٹتے دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر بھی اختیار عطا فرمایا تھا۔ آپ جب کہیں جانا چاہتے تو صرف حکم دیتے اور ہوا آپ کا تخت اٹھا کر لے جاتی۔ ایک صبح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ مجھے سبا کی زمین کی طرف لے چلو، اور صرف لمحوں میں ان کا پورا لشکر آسمانوں میں اڑتا ہوا یمن کی سرزمین میں داخل ہو گیا۔
یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ اس خدائی نظام کا نمونہ تھا جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ انسان آج ہوائی جہازوں پر فخر کرتا ہے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ طاقت تھی جو کسی ایجاد یا ٹیکنالوجی کی محتاج نہ تھی، صرف ایک اشارہ اور ہوا ان کے قدموں میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی مکمل کنٹرول دیا تھا۔ ان سے وہ ہر قسم کا کام لیتے تھے، یعنی محل بنوانا، دریا کے اندر سے موتی اور خزانے نکالنا، پہاڑوں سے پتھر کاٹنا، شیشے، تانبا، لوہا اور سونے کے ظروف تیار کرنا، اور حتیٰ کہ ایسے معبد بنوانا جن کی مثال دنیا میں آج تک نہیں ملتی۔ یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف کھاتے تھے، کیونکہ ان پر اللہ کا قہر نازل ہوتا اگر وہ نافرمانی کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں عبادت گاہیں بنانے، جنگی قلعے تعمیر کرنے، عظیم الشان تخت و محل تعمیر کرنے اور سمندر کی تہہ سے خزانے نکالنے کے کاموں پر لگاتے تھے۔ یہ صرف آغاز تھا۔ آنے والے ویڈیوز میں ہم بیان کریں گے ہدہد پرندے کا انکشاف، ملکہ سبا یعنی بلقیس کا قصہ، تخت بلقیس کا لمحوں میں آنا، جنات کے علم کا راز، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وفات کا وہ منظر جسے جنات تک نہ سمجھ پائے۔ جزاک اللہ۔